اللہ تعالیٰ دیتا ہر ایک کو ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ بڑا غضب کا نظارہ اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ غمزدہ مت ہو، جو تم نے کھو دیا ہے کسی اور صورت تمہارے سامنے آئے گا۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ جتنا کم سوچیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور پتہ نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ پیسوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے، وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت عام سب کے لیے ہے، لیکن حلال رزق سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت، ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے۔ جب قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام پر چلنا کتنا اہم تھا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اچھے اور پر امید دن کا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے گزشتہ روز والے مایوسی کے سورج کو غروب نہیں کریں گے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کن کن مصیبتوں اور بلاؤں سے بچایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہی جانے والی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہر کسی کی ہر بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔
زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے اس کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے دوسروں تک مت پہنچاؤ۔ عمل علم کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کا الاؤ روشن رہے تو اس میں عمل کا تیل ڈالتے رہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک کمی رکھی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دعا ہے۔